خطبہ نمبر 28 آپ علیہ السلام کے خطبے کا ایک حصہ جو اس خطبے کی ایک فصل کی حیثیت رکھتا ہے جس کا آغاز الحمدللہ غیر مقنوط من رحمتہ سے ہوا ہے اور اس میں 11 تنبیہات ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اما بعد فإن الدنيا أكبرت وآذنت بوداع وإن الآخرة قد أقبلت وأشرفت باطلاع ألا وإن اليوم المضمار وغدا السباق والسبقة الجنة والغاية النار۔ اما بعد یہ دنیا پیٹ پھیر چکی ہے اور اس نے اپنے ودا کا اعلان کر دیا ہے اور آخرت سامنے آ رہی ہے اور اس کے آثار نمایاں ہو گئے ہیں۔ یاد رکھو کہ آج میدان عمل ہے اور کل مقابلہ ہوگا جہاں سبقت کرنے والے کا انعام جنت ہوگا اور بد عمل کا انجام جہنم ہوگا۔ افلا تائب من خطيئته قبل منيته الا عامل لنفسه قبل يوم بؤسه ألا وإنكم في أيام أمل من ورائه أجل فمن عمل في أيام أمله قبل حضور أجله فقد نفعه عمله۔ کیا اب بھی کوئی ایسا نہیں ہے جو موت سے پہلے خطاؤں سے توبہ کر لے اور سختی کے دن سے پہلے اپنے نفس کے لیے عمل کر لے؟ یاد رکھو کہ تم آج امیدوں کے دنوں میں ہو جس کے پیچھے موت لگی ہوئی ہے، تو جس شخص نے امید کے دنوں میں موت آنے سے پہلے عمل کر لیا اسے اس کا عمل یقیناً فائدہ پہنچائے گا۔ وَلَمْ يَضْرُرْهُ أَجَلُهُ وَمَنْ قَصَّرَ فِي أَيَّامِ أَمَلِهِ قَبْلَ حُضُورِ أَجَلِهِ فَقَدْ خَسِرَ عَمَلُهُ وَضَرَّهُ أَجَلُهُ أَلَا فَاعْمَلُوا فِي الرَّغْبَةِ كَمَا تَعْمَلُونَ فِي الرَّهْبَةِ۔ اور موت کوئی نقصان نہیں پہنچائے گی، لیکن جس نے موت سے پہلے امید کے دنوں میں عمل نہیں کیا اس نے عمل کی منزل میں گھاٹا اٹھایا اور اس کی موت بھی نقصان دہ ہوگی۔ آگاہ ہو جاؤ، تم لوگ راحت کے حالات میں اسی طرح عمل کرو جس طرح خوف کے عالم میں کرتے ہو۔ ألا وإني لم أرك الجنة نام طالبها ولا كالنار نام هاربها ألا وإنه من لا ينفعه الحق يضره الباطل ومن لا يستقيم به الهدى يجر به الضلال إلى الردى۔ آگاہ ہو جاؤ کہ میں نے جنت جیسا کوئی مطلوب نہیں دیکھا ہے جس کے طلبگار سب سو رہے ہیں، اور جہنم جیسا کوئی خطرہ نہیں دیکھا ہے جس سے بھاگنے والے سب خواب غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ یاد رکھو کہ جسے حق فائدہ نہ پہنچا سکے اسے باطل ضرور نقصان پہنچائے گا، اور جسے ہدایت سیدھے راستے پر نہ لا سکے گی اسے گمراہی بہرحال کھینچ کر ہلاکت تک پہنچا دے گی۔ ألا وإنكم قد أمرتم بالذعن ودللتم على الزاد وإن أخوف ما أخاف عليكم اثنان اتباع الهوى وطول الأمل فتزودوا في الدنيا من الدنيا ما تحرزون به أنفسكم غدا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ تمہیں کوچ کا حکم مل چکا ہے اور تمہیں زاد سفر بھی بتایا جا چکا ہے، اور تمہارے لیے سب سے بڑا خوفناک خطرہ 2 چیزوں کا ہے، خواہشات کا اتباع اور امیدوں کا طولانی ہونا۔ لہذا جب تک دنیا میں ہو اس دنیا سے وہ زاد راہ حاصل کر لو جس کے ذریعے کل اپنے نفس کا تحفظ کر سکو۔